بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا جو دن ہوتا ہے اس میں آج ہم آپ کے ساتھ وظائف پہ بات کرتے ہیں, اور وظائف پہ بات کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کالز لیں گے, اور کالز کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ بات پوچھیں یا وہ کوشچن پوچھیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ایک روحانی ایشو ہے, اور اس کو ہم سالو کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے. ہمیشہ کی طرح کوئی ایسا شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. آج ہمارے ساتھ سید حیدر جعفری بھائی ہیں. السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام شاہ جی. آپ خیریت سے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کروڑ شکر ہے سر. الحمدللہ. آج کل کے وائرس جو ہے یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے لاہور کے اندر تو خاص طور پہ, لیکن وہ ہمارے مہمان دوست جو کہ باہر سے آئے ہیں, سعودی عرب سے یا زیارتوں سے, ان کے بھی انفیکشن جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول کری ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی. شاہ جی سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اینجل نمبر یا لکی نمبر یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ جی دو مختلف چیزیں. ایک تو فرق بتا دیجئے, اور ایک یہ بتا دیجئے کہ یہ نکالنا کیسے ہے. اینجل نمبر جو ہے نا وہ اس لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امپیکٹ کے جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے, اور جو لکی نمبر ہوتا ہے وہ آپ کے مختلف سٹارز نام اس کے حوالے سے آپ کے لیے لکی ہو سکتا ہے. لائف پاتھ نمبر اس میں ہو سکتا ہے, بہت ساری کیٹیگریز ہیں. اینجل نمبر جو ہے وہ بہت پاورفل نمبر بن جاتا ہے, کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی ہیپننگ کا نام, کائنات کی سب سے بڑی تخلیق کا نام, کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی کا نام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور رسالت مآب کا نمبر ہے 92, 9 اور 2 11. اور پھر ایک ایک کو بھی جوڑتے ہیں؟ ایک ایک کو نہیں جوڑتے. کائنات میں نا ایک اصول ہے, جب ہم نمرولوجی میں فیل ہوتے ہیں نا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا. کائنات کے جو ڈگنیٹریز ہیں نا, اللہ ہے, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ائمہ طاہرین ہے, جب ہم ان کی انرجی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ڈبل ڈیجٹ میں ہوگی کم سے کم. اچھا. جیسے مولا کائنات کا جو ہے 110 ہے, تو وہ یا تو 110 پہ بیہیو کرے گا یا 11 پہ. اچھا. وہ 2 بیہیو نہیں کرے گا. اچھا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 92 ہے, 9 اور 2 11, تو یہ یا تو 92 بیہیو کرے گا نا یا 11 بیہیو کرے گا, وہ 2 بیہیو نہیں کرے گا. اچھا. اسی طرح اللہ کا ہے 66, 6 اور 6 12, وہ 12 یا 66 بیہیو کرے گا, وہ 3 بیہیو نہیں کرے گا. اچھا. اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مقدس کا نمبر ہے 92, 9 اور 2 11. تو 11 کائنات کی سب سے بڑی ہیپننگ ہے انرجی کے حوالے سے. اور جب آپ اپنی لائف پاتھ کا مطلب پتہ ہے کہ آپ کا پورا ڈیٹ آف برتھ, یعنی 2 دن ڈیٹ کے, 2 مہینے کے, اور 4 نمبر سال کے, یہ ٹوٹل 8 ڈیجٹ کو جب آپ سنگل ڈیجٹ تک جمع کریں گے. اچھا. یعنی فرض کیا 12 11 2025 ہے, تو 12 11 2025 کو جمع کریں گے تو وہ جو ہے 5 اور 9 14, پھر 4 اور 1 5 کے اوپر آ جائے گا. ٹھیک. اب 5 کو آپ نے 11 میں سے مائنس کرنا ہے. 11 میں سے مائنس کرنا ہے, وہ کائنات کی انرجی سے اپنے آپ کو نکالنا جو ہے نا, اپنے ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اس میں جمع نہیں ہو سکتے آپ. اچھا. تو سرور انبیاء کا نمبر ہے 11, 11 میں سے آپ نے 5 مائنس کر لیا, تو آپ کے پاس اینجل نمبر آ گیا 6. اب یہ 6 جو ہے نا یہ کائنات کی سب سے بڑی ہیپننگ آپ کی لائف کے حوالے سے اہم ہوگی. جب کبھی آپ ڈاؤن فیل کریں, لو فیل کریں, سینسٹیو فیل کریں, انگزائٹی ہے, فیصلہ کوئی نہیں ہو رہا, کوئی ڈیسیژن شیک ہو رہے ہیں, کچھ ہو رہا ہے, اپنی لیفٹ ریسٹ کے اوپر, لیفٹ ریسٹ از ویری نیئر ٹو یور ہارٹ, لیفٹ ریسٹ کے اوپر چھوٹا سا کر کے, کوئی بڑا سا کر کے لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, چھوٹا سا کر کے گرین انک شرط ہے, گرین انک سرور انبیاء سے منسوب ہے, گرین انک کے ساتھ لیفٹ ریسٹ پہ چھوٹا سا کر کے اپنا اینجل نمبر لکھیں اور سرکل کر دیں. ٹھیک. 2 سے 3 گھنٹے پریکٹیکلی کر کے دیکھیے گا, آپ کو خود سے سمجھ آئے گی کہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز چینلائز ہو گئے ہیں اور آپ کی انرجی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے. اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, مثال کے طور پہ کوئی 12 2025 میں ایڈ ہوا ہے, تو 12 ایڈ کریں گے, 12 ایڈ کریں گے, 2025 ایڈ کریں گے, اس میں سے دو اس کو دیکھیں, فرض کیا 12 جمع کریں گے تو 24 ہو گیا, 24 کو سنگل ڈیجٹ تک جمع کریں گے تو 2 جمع 4 6 ہو گیا, 2025 2225 یہ 9 ہو گیا,
25 जो है ना 6 और 9 जो है वो 15 हो गया, 5 और 1, इसका मतलब आपके पास एक्सट्रैक्ट आ गया 6, 6 को 11 में से 6 को 11 में से। अच्छा, इसमें एक और चीज़, फ़र्ज़ किया कि आपका जो है ना वो एंजल नंबर आता है 1 जी। अब 1 नंबर आपके पास आ गया आपका लाइफ पाथ का, आपने उसको माइनस किया 11 से, तो आपके पास जवाब आएगा 10 जी। अब चूंकि वो 10 सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनर्जी से मस हो चुका है, अब वो भी 10 ही बिहेव करेगा, वो एक नहीं बिहेव करेगा। क्या बात। यानी आपका एंजल नंबर भी आपका एंजल नंबर, आप आम आदमी हैं, लेकिन अगर वो 11 से एक दफ़ा उसकी एनर्जी जो है वो आपने एक्सपेक्ट कर ली है, अब वो डबल डिजिट में, अब एंजल नंबर 10 होगा। बहुत अच्छी बात। यानी एंजल नंबर जो है वो 2 से लेके 10 के दरमियान होगा, 1 होगा ही नहीं, 1 नहीं होगा, डबल डिजिट में होगा। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हो भाई? लाहौर से बात कर रहा हूँ, वकास हुसैन। वकास हुसैन, हुक्म कीजिए वकास हुसैन। जी सर, पहले तो मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम और सर सही साहब बैठन को भी सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ना मेरे वाले दिन मेरे बेटी हुई तो मैं 2 नाम तजवीज़ किए थे, मैं क्या आपसे पहले राय ले लूँ। आप पहले अपनी बेगम का भी नाम बताइए ना वकास। जी सर, मेरा नाम वकास है, मेरी बेगम का नाम नगीना है, नगीना कमल। नगीना कमल, ठीक है। जी अच्छा सर। ठीक। तो बेटी के 2 नाम कौन से आपने सोचे हैं? सर एक उम्मे हानी और अच्छा। दूसरा दुआ ज़हरा। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? डेट ऑफ बर्थ बताना। सर ये 16 जनवरी 16 जनवरी। ठीक, शब मेराज। बिल्कुल ठीक है। ये तो वैसे ही जो है बड़ी बरकत वाली है, और बच्चे के अगर वालदा के हिसाब से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो अपने वालदैन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और 11 साल से छोटे बच्चे तो वैसे ही माँ और बाप के साथ जुड़े होते हैं। अब इनकी जो बेटी का एक तो उम्मे हानी इन्होंने और दुआ ज़हरा, तो दोनों के नामों की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। उम्मे हानी में थोड़ी सी जज्बातियत शायद हो सकती है, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी बिहेव करती है, पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव ही है, और ये नाम बहुत मुकद्दस है। मेरा ख्याल है कि इनकी बेटी को दुआ ज़हरा ज़्यादा जो है वो सूट करेगा। उसको फिर दुआ ज़हरा ही हमेशा बुलाएंगे या ज़हरा भी बुला सकते हैं? ज़हरा भी बुला सकते हैं, ज़हरा भी बुला सकते हैं, लेकिन उसका नाम दुआ ज़हरा। कॉलिंग नेम होता है ना, वो ज़्यादा अहम होता है। तो इसमें वैसे तो जो है ना इनके अल्फ़ाबेट के हवाले से तो जी और जे ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, लेकिन मैं चूँकि नंबर्स के हिसाब से देख रहा हूँ तो हम उसमें मार्जिन निकाल के, तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़हरा, चूँकि कॉलिंग नेम ज़हरा और दुआ के जो आदाद हैं वो मैच करें तो ये निस्बतन बेहतर रहेंगे बेटी के लिए। उम्मे हानी में थोड़ा सा मुझे लगता है, नाम बहुत अच्छा है, मैं नाम की बात नहीं करूँ, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी एग्रेसिव होगी, तो उससे बच्चे ना जो थोड़ा सा जब छोटे होते हैं और अगर वो उनके नाम में भी एग्रेसिव हों और उनकी एनर्जी भी जो है वो एग्रेसिव हो, तो फिर वो जज्बाती हो जाते हैं या ज़िद्दी हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये दुआ ज़हरा जो है ये नाम मेरे शाह साहब के ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है, लेकिन ये नाम जो है ये बड़ा एकेडमिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इंशाअल्लाह ताला आप बच्ची पे ये नाम, मेरे ख्याल में तो नाम हमेशा पूरा ही बुलाना चाहिए। दुआ ज़हरा है तो उसको दुआ ज़हरा ही बुलाएं, ये बेहतर है। लेकिन ये एकेडमिकली बड़ा अच्छा है और बड़ा फोकस्ड नाम है इंशाअल्लाह ताला। उम्मे हानी भी बड़ा अच्छा नाम है, मैं उम्मे हानी के नाम को बड़ा सजेस्ट करता हूँ। मेरी बेटी का नाम हानी सैयद है। क्या खूबसूरत नाम है, क्योंकि ये इस खातून का जो किरदार है तारीख़ के अंदर और हदीस के अंदर वो बड़ा ही मोतबर किस्म का है और मशवरा देने वाला है। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको प्रपोज़ किया था उम्मे हानी को, इन्हीं के घर से फिर आप मिराज के ऊपर जो है वो भी तशरीफ़ लेकर गए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, काफी अरसे से हम आपको देख रहे हैं। हुक्म कीजिए मेरा बेटा। तो मैं अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ, और अपनी बेटी है नालैन ज़हरा, तो अच्छा। उसकी तालीम के हवाले से पूछना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है मेरे बेटे? जी सुमेरा। सुमेरा। सुमेरा, आपके शौहर का नाम क्या है? जी अमजद नवाज। अमजद नवाज। जी अमजद नवाज क्या काम करते हैं? जी वो गवर्नमेंट में सरकारी काम है? जी जी नौकरी करते हैं। तो आपने उनके बारे में क्या पूछना है मसलन? जी फाइनेंशियल क्या मतलब? कारोबार करना चाहते हैं वो? ये साल हमारा कैसे गुजरेगा, चलें मैं देख इस हवाले से। और बेटी के हवाले से, उसकी पढ़ाई के हवाले से। बेटी की कितनी उम्र है? जी उसकी 15 साल। क्या करती है? स्कूल में मैट्रिक कर रही है, 9th में है, क्या है? 9th में कुछ डिस्टर्ब चल रही है इन दिनों में, तो उस हवाले से पूछना चाहती हूँ। अब उसको बुलाते क्या हैं? जी नालैन। नालैन बुलाते हैं।
जी, वैसे उसका नाम नालैन ज़हरा है। तो ज़ारा क्यों नहीं बुलाते? हाँ, मैं कभी कभी प्यार से बुला लेती हूँ ज़हरा, लेकिन वैसे उसे ज्यादा नालैन ही। अच्छा, वैसे मेरी बेटी का नाम नालैन ज़हरा होता तो मैं उसको ज़हरा बुलाता। उसकी अकीदत और ज़ाहिर है निस्बत ज़्यादा है। हुजूर एक तो मैं देख लेता हूँ जी। सबसे पहले तो इनके हस्बैंड के बारे में मुझे एनर्जीज को पढ़ के थोड़ा सा समझ आता है, तो ये इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जॉब तो वो कर रहे हैं, लेकिन इस नाम के लोग मैंने ज़्यादातर मल्टी टास्कर देखे हैं। तो ये जॉब के साथ बिज़नेस या बिज़नेस के साथ जॉब कर सकते हैं। अपने आप को ज़ाया ना करें तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि 2026 और 27 दोनों के आदाद इनके हस्बैंड के लिए बेहतर हैं। दरूद पाक, मुझे लगता है कि शायद जो एनर्जी इस वक्त जिस वजह से इनको डाउन हो रहे हैं, शायद दरूद पाक थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें। ज़रूरत तो नहीं, पर कोई भी दरूद पढ़ें, कोई भी दरूद पाक जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें, रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा आ जाता है इनकी बेटी, तो नालैन ज़हरा इंतहाई पावरफुल नेम है, लेकिन वो जो आपने क्वेश्चन किया वो ज़रूरी भी था, क्योंकि आप नालैन का मतलब है वो जोड़े पाक नालैन, तो आप बेटे को कह ही वो रहे हैं, तो बीबी के निस्बत के बगैर तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना। उसका तो इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव होगा। ठीक है, नालैन ज़हरा के आदाद इतने पावरफुल हैं। मैंने नालैन ज़हरा जो है उस नाम की एनर्जी को बहुत विजनरी देखा, तो जितना मैं उसको पढ़ता हूँ बहुत विजनरी। और ये बच्ची रिसर्चर ज़रूर होगी। थोड़ी सी ये है कि जिस तरह की चीज़ें आम हालात में पढ़ाई जाती हैं उस तरह की शायद ना हो, लेकिन ये अपने चीज़ों को समझती ज़रूर होगी। हाँ, और ये नरेटर हो सकता है, नरेशन में कोई थोड़ा बहुत मसला हो, लेकिन इसके लिए भी चीज़ें को इतना ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि अगर सूरह अल अलक जो है ना, वो अगर बेटी पढ़ सके या वालदा पढ़ के तो उनके ऊपर दम कर दिया करें, या शहद के ऊपर सूरह अल अलक 11 मरतबा तिलावत करके रख लें, और थोड़ा थोड़ा उसको दम करने के लिए शहद बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत वो इसकी एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है। ये जब शाह साहब आप कहते हैं एनर्जी, तो एनर्जी से क्या मुराद होती है? शाह जी, एनर्जी देखिए, मैं बात करूँ तो मेरे वोकल कोड्स एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, जो आपके कानों से या सुनने वालों के कानों तक जाती है। कायनात में जब अल्लाह ने कहा इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन, कुन भी एक एनर्जी है जो पूरी कायनात में रवाना है। उसी एनर्जी की वॉइस, साउंड, यानी नाम, जब सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, इट डजंट मीन विच साउंड्स गुड, साउंड नहीं, हाँ, इट मीन्स विच सूट्स गुड, इट सूट्स गुड। तो वो जो एनर्जी है, एनर्जी के तो बहुत सारी डायमेंशन है ना। अब रोशनी भी एक एनर्जी है, मेरी जो बात कर रहा हूँ ये भी एक एनर्जी है, नाम की एक एनर्जी है, यानी कुन की एक एनर्जी है, लौला का लमा खलक़तुल फलाक की एनर्जी जो है वो फीलिंग्स एनर्जी होती है, हो सकती है। इमोशंस, टेलीपैथी भी तो उसी का एक हिस्सा है ना, इमोशंस, यस, वो पार्ट्स हैं। जब आप जो है वो किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छा जवाब आता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि आप किसी चीज़ के बारे में जो है सोचना शुरू कर दें, वो होना शुरू हो जाता है। इसी तरह टच थेरेपी, यानी एक बच्चा है वो कहीं बीमार है या कुछ है, तो माँ उसका हाथ पकड़ती है तो बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। कोई लफ्ज़ तो नहीं होते, दैट इज़ द एनर्जी। तो एनर्जी के तो डायमेंशन, यानी अल्लाह एनर्जी है। वाह 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 वाह। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कॉलर बक्कर। सादिया बेटा जी, सादिया। अंकल, मैं पूछना चाहती हूँ कि ना हम अपने मामू का ना रिश्ता मेरी कजन चाची की बेटी के साथ करना चाह रहे हैं ना। आप अपने मामू का रिश्ता करना चाह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, किससे करना चाहते हैं? मामू का नाम क्या है? मामू का नाम है उमर अली और उनकी अम्मी का नाम है कुलसूम बीबी। तो कौन रिश्ता करना चाह रहे हैं मामू से? मामू से मेरे चाचू की बेटी महविश कयूम का रिश्ता करना चाह रहे हैं हम। अच्छा, तो क्या इशू है, पूछना क्या चाहते हो? तो आप बताएं कि ये रिश्ता कैसा रहेगा, हम ये करना चाहिए। एक मामू एक चाचू है तो इस तरह बड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई ना। रिश्ता किया हुआ है, कहा हुआ है या नहीं अभी? जी, बात हो गई है। हाँ, तो फिर क्यों हो गई है, तो फिर पूछने का फिर पंगा क्यों लेना है मेरा बेटा, ये बता, फिर क्यों पंगा लेना? पूछना चाह रही थी कि कैसा रहेगा। ओके 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 बेटा, ओके। और हाँ, बोलो। घर बरकत के लिए कोई वजीफा बता दें। ओके बेटे, ओके बेटे, फ़ोन रखो, शायद सब बताते हैं। अच्छा जी, एक तो जो है ना, जब हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं रिश्तों की, तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जी जब कर ही लिया तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, पहले पूछना होता है। लेकिन बहरहाल
ہم جب جو ہے رشتے دیکھتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خوبیاں کس میں ہیں خامیاں کس میں ہیں. ٹھیک. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی خوبیاں کس کی خامیوں کو کیٹر کر لیں گی. جیسے زپ کے دندانے ایک دوسرے میں پھنس جائیں نا تو وہ سموتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح زندگی میں بھی ایک ہی طرح کے لوگ آمنے سامنے آ جائیں نا تو اچھے ہوتے ہوئے بھی آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتے. ٹھیک. اور جو دو نام انہوں نے بتائے ہیں، ایک عمر علی اور ایک مہوش، جی. دونوں جو ہیں ان کے اندر جذباتیت ہوتی ہے. ٹھیک. دونوں جو ہیں ان کی انرجی جو ہے نا وہ بڑے اس لیول کے اوپر ہوتی ہے. تو اس کو ایوریج گڈ کہہ سکتے ہیں. اس کو مطلب یہ ویری گڈ نہیں کہہ سکتے. ویسے بھی جب ہم پرسنٹائل میں بات کرتے ہیں تو ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس دونوں پرسنٹیجز ہوتی ہیں. 51% کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہیں، اور 79% کا مطلب ہے کہ چیزیں بہت ٹھیک ہیں. تو یہ میچ کو 52-53% تک کا میچ بن سکتا ہے، اس سے زیادہ کا میچ مجھے نہیں لگتا. لیکن کر لیا ہوا تو اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. مہوش کو مشورہ دیجیے گا اس شادی میں کہ وہ اگر زبان پہ اگر تھوڑا سا احتیاط کرے گی تو عمر علی جو ہیں وہ ٹھیک ہے. اس ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی نا. سو آرگومنٹ نہ کرے. اگر آرگومنٹ چھوڑ دے گی تو کامیابی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو مہوش ہیں سرگودا سے. جی مہوش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ہم آپ کو فرسٹ ٹائم میری کال ملی ہے. سلامت رہیے. سر میں نے نا 2 کوسچن کرنے ہیں. ایک ہے میری سسٹر کی انگیجمنٹ ہوئی ہے میری پھپھو کے گھر. اچھا. بہن کا نام ہے افشا. اور میری امی کا نام ہے فضلہ بی بی. اچھا. اور کس سے کی ہے اور میری پھپھو کا بیٹا ہے، اس کا نام عثمان ہے، اور پھپھو کا نام سکینہ ہے. ٹھیک. منگنی کی ہوئی ہے. بس یہی پوچھنا ہے کہ اچھا رہے گا، صحیح رہے گی. افشا کیا کہتی ہے؟ افشا کیا کہتی ہے؟ نہیں افشا تو خوش ہے. تو بس اسے کہنا کہ خوشی رہے. رشتے میں کیا برائی لگتی ہے آپ کو؟ جب کر لیا تو اچھی بات ہے نا، پھر برکت کی دعا کرتے ہیں. ڈیلے ہوتا جا رہا ہے شادی کا، آگے نا ڈیلے ہوئی جا رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ ہمارے گھر کی طرف سے ہی ہوتی ہے، میرے ابو کی طرف سے ہی ہوتی ہے. نکاح نہیں ہو رہا ہے. اچھا. آپ کے والد صاحب نہیں چاہتے کرنا؟ نہیں ابو چاہتے ہیں، ابو نے تو کیا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں جب کوئی کہتے ہیں کہ شادی کر لو، نکاح کر لو، بس چپ ہو جاتے ہیں آگے سے. تو ابا سے پوچھا نہیں کہ آپ چپ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو ہم نہیں پوچھ سکتے ہیں سر. ابو ہیں، بڑے ہیں. تو دوسرا سوال میرا ہے سر. میری پہلے نا انگیجمنٹ ہوئی تھی تو نا شادی کے 3 ماہ پہلے نا انہوں نے جواب دے دیا لڑکوں والوں نے. صحیح جا رہا تھا. آپ کی انگیجمنٹ کس سے ہوئی تھی بیٹا؟ نوید نام تھا، اس کی امی کا نام سردارہ تھا، میری امی کا نام فضلہ بی بی تھا. اچھا ٹھیک. پھر کیا ہوا؟ پھر 3 ماہ پہلے انہوں نے جواب دے دیا. ابھی شادی کرنی تھی، شادی 3 ماہ پہلے. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 28 ستمبر 1990. 28 ستمبر. اچھا. آپ کی ڈیٹ آف برتھ؟ جی 1990. اور میری شادی پروپوزل آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی سر. اللہ ثانی کرے. اور عثمان آپ نے دوسرا ایک لڑکے کا نام بتایا اور بہن کا نام افشاں بتایا. جی 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 ٹھیک. اوکے بیٹا فون رکھ دو اور بات سنو شاہ صاحب کی. شاہ صاحب یہ رشتہ کیسے؟ سب سے جو پہلا ہے افشاں اور عثمان، تو یہ میچ ٹھیک لگ رہا ہے. ٹھیک. کیونکہ دونوں میں ایئر واٹر کا کمبینیشن بن رہا ہے. کیونکہ 4 بیسک ایلیمنٹ ہیں، ارتھ ونڈ فائر واٹر. تو ایئر واٹر کا کمبینیشن ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا جو ہے نا جو ایئر فائر کا کمبینیشن ٹھیک ہوتا ہے اور یہ چیزیں اچھی رہیں گی. دوسرا یہ جو بیٹی نے کہا مہوش نے کہ جی میرا رشتہ طے ہوا تھا، تو ان کو نظر کے اثرات مجھے شاید لگے. کوئی جادو وادو تو مجھے ان کے اپیرنٹلی ان کے نمبرز میں بظاہر نظر نہیں آیا. کوئی بندش کا سین تو نہیں ہے. قدرت کی طرف کا ڈیلیز ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کی چیزیں اچھی ہو جائیں گی. ان کو سورہ بروج کی تلاوت کرتے رہیں اور درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتی ہیں پڑھتی رہیں تو حالات اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. افشاں سے بیٹا ہماری طرف سے ایک ضرور بات کہہ دیجیے گا کہ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھے. جو ایبرپٹ غصہ ہے نا وہ اس معاملے کو صحت نہیں دے گا بالکل بھی. اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے شاہ صاحب نے پڑھنے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پڑھتے رہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. جناب انتہائی محترم سید حیدر جعفری بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے، آپ کال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید حیدر جعفری بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور جناب ہمارا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور شاہ صاحب سے آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں پوچھیں. آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا اگر والدہ کا نام بتا سکیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا. اور کوئی بھی کویسچن کسی قسم کا جو کہ اسپریچول ہو یا نان اسپریچول بھی ہو تو آپ اس کی بالکل
انتہائی تسلی کے ساتھ جو ہے وہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. کیا نام میری بیٹی کا؟ سویرا فاروق. سویرا فاروق. حکم کیجئے سویرا. مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے. میں نے 2024 میں ICS کیا تھا. اس کے بعد میں ایڈمیشن لینے کی بہت کوشش کر رہی ہوں, لیکن میرے گھر والے پہلے نہیں مان رہے تھے. اب مان گئے ہیں, لیکن کوئی بھی وسیلہ نہیں بن رہا, سبب نہیں بنتا. کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے. وسیلہ نہیں بنتا سے مطلب کیا ہے؟ کوئی کام ہوتا نہیں ہے. ضرور دیکھ لیتے ہیں بیٹا. ڈیٹ آف برتھ. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا بیٹا؟ ڈیٹ آف برتھ تو مجھے نہیں معلوم. آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ ہی نہیں معلوم؟ ماما کا کیا نام ہے؟ میرے کو یاد ہی نہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں پیدا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اس منتھ میں. ٹھیک ہو گئی بات. تو آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ نشابہ فیروز. نشابہ فیروز. آپ جاننا ہی چاہ رہی ہیں کہ مستقبل آگے کیا کس طرف لے کر جائے گا؟ آپ کو یہی پوچھا آپ نے؟ بالکل. اوکے میرا بیٹا, آپ فون رکھ دو, شاہ صاحب کی بات سنیے. شاہ صاحب جی, یہ سویرا اور ان کی والدہ کے جو نام کے اعداد ہیں نا, وہ تھوڑے سے مجھے جذباتی بھی لگے ہیں. بیٹی تھوڑی سی سینسٹیو ہے, اور جب انسان سینسٹیو ہوتا ہے نا تو اسے لگنا یہ شروع ہو جاتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, جبکہ حالات اس نہج تک خراب نہیں ہوتا ہے. وہ انسان جو ہے نا وہ تھوڑا اوور ری ایکٹیو ہو جاتا ہے, جس طرح وہ کہہ بھی رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ شیڈ بھی فائن. مجھے لگتا ہے کہ ان کے ایڈمیشن بھی ہو جائے گا, اور ان کے آنے والے وقت یہ چیزیں اچھی ہیں. لیکن شاید مجھے ان کے نام سے جو انرجی کی جو فیل مل رہی ہے, جو مجھے کیلکولیٹ کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے شاید یا تو انہوں نے کوئی بہت زیادہ کوئی ایکسیسو پڑھائی وغیرہ کی ہے, جس کی وجہ سے ان کا یعنی کہ وظائف وغیرہ بہت کچھ چلا تو نہیں, لیکن ویسے ہم لوگ روٹین میں ایک چیز پڑھتے رہتے ہیں یا ایک چیز کو لمبے عرصے تک پڑھتے رہتے ہیں, تو وہ بعض اوقات اوور ری ایکٹ کر جاتی. کوہ طور پہ بھی تو انرجی تھی نا. جی بالکل. کوہ طور میں کون سا کوئی ایٹم بم کا دھماکہ ہوا تھا, وہ نور تھا, برداشت نہیں ہوا. اسی طرح انسان کے اوپر بعض اوقات اوور ایکسیسو نور کا امپیکٹ آ جاتا ہے, تو وہ تھنکنگ پروسیس بڑھ جاتا ہے. درود پاک صرف پڑھیں. ٹھیک ہے, جتنا پڑھ سکتی ہیں درود پاک پڑھیں, یا ترتیب سے قرآن پاک پڑھیں. قرآن پاک بہت بیلنس کتاب ہے. اگر آپ ترتیب سے الف لام میم سے شروع کریں, ون ناس تک پڑھتے جائیں, اس کو اگر آپ ترتیب سے پڑھتے جائیں گے, اس کی انرجی اتنی بیلنس ہے, کچھ نہیں ہوگا. روز 10 دفعہ قرآن پاک جو ہے اس کو ختم کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ پک اینڈ چوز کریں گے فرام دا قرآن پاک ایون, تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کی انرجی کس طرح بیہیو کرے گی, یا آپ کے ساتھ کیسے کر سکتی ہے. صرف درود پاک پڑھیں, مجھے لگتا ہے ان کا جو ایڈمیشن بھی ہو جائے گا, اور ان کی چیزیں بھی. سر اس کی اتنی آسان بات ہے درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنے کا آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے ساتھ جو بات کی تھی درود پڑھنے کی, کہا تھا کہ زیادہ پڑھا کرو, پھر سارے ذمے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود اٹھا لیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. جی السلام علیکم یاسمین. وعلیکم السلام. میری طرف سے بھی السلام علیکم. ایک ٹی وی کی ساری ٹیم کو جزائے خیر اللہ دے. آمین. جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے, رشتے کے بارے میں. فرمائیے. بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام ہے زاویار. زاویار. ڈیٹ آف برتھ جی اچھا 11 جنوری 2000 بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہے. اور جو بچی کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ہے 12 مارچ 2002. اچھا, کیا بچی کا نام کیا ہے؟ مہنور ہے بچی کا نام, لڑکی کا. ٹھیک. جی رشتہ ہم لے کر گئے تھے, پہلے ہاں کر دی تھی, پھر دوبارہ انہوں نے نہ کر دیے. پوچھنا ہے اگر ہو تو, اگر پھر ہم جائیں. ٹھیک. جائیں تو ہوگا کہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ فون رکھ دیجئے, ٹیلی ویژن پہ شاہ صاحب کی بات سنیے. شاہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے زاویار نام کا پس منظر کیا ہے, یہ کہاں سے آیا نام؟ زاویار بیسیکلی یہ ٹرک ٹریڈیشن بھی ہے, اور یہ پرشین ٹریڈیشن کا بھی نام ہے. فارسی بھی ہے. جی دونوں ٹریڈیشن, کیونکہ اس دور میں تاجک, فارس اور یہ جو ٹرکس تھے, یہ تقریباً ان کا جو ہے نا وہ ایک ہی طرح کا تھا. اب تو انہوں نے اسکرپٹ بدلا تو اور چیزیں, ورنہ تقریباً یہ بہت قریب ٹریڈیشن. زاویار اور میوش. زاویار اور میوش یہ بھی ایئر فائر کا میچ ہے. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن ایسی صورت میں قباحتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ نام میں نے دیکھے ہیں, کیونکہ مدر نیم کا امپیکٹ ہمیشہ اولاد کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. وہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کہا تھا اور 1 دفعہ باپ کہا تھا, اس کا امپیکٹ بچوں پہ ہوتا ہے. یعنی ملک فیکٹر جو ہے وہ بہت اہم ہے. ایون بعض اوقات وہ بلڈ فیکٹر کو بھی اوور شیڈو کر لیتا ہے. لیکن بہرحال ان کے جو بیٹے کا ہے وہ شادی تو ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہاں پہ قباحتیں آ رہی ہیں نا, تو اس کو اللہ کی طرف سے
کوئی اشارہ سمجھیں اور اس سے رک کے کوئی اور دیکھ لیں، میرا خیال ہے وہ ہو جائے. یاسمین یہ بڑی مناسب بات بتا دی. زاویار کا مزاج آپ کو پتہ ہے سخت ہے اور اس کے اندر غصہ بھی ہے، اور مہوش کے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی بہت زیادہ ہے. دونوں کا آپس میں تکرار جو ہے نا یہ رہے گا. اگر یہ شادی چلتی ہے تو یہ تکرار رہے گا. اب اس سے بہت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک احسانی اور ایک کرم ہو گیا، تو بس اس بات کو قبول کرو اور زاویار کے لیے اور آگے کی طرف جاؤ اور آگے کا رشتہ دیکھو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں عادل بات کر رہا ہوں. جی عاطف. سر جڑاوالا سے بات کر رہا ہوں، فیصل آباد سے. جی جی حکم. سر میرا نام پورا نام محمد عادل ہے. عادل یا عاطف؟ نام عادل. عادل ٹھیک. جی، اور میری سسٹر کا نام ہے سمیرہ افضل. سمیرہ افضل ٹھیک. جی سر، ہماری نا شادیاں نہیں ہو رہی، مطلب لوگ آتے ہیں رشتہ دیکھتے ہیں سب کچھ پسند کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں نا کچھ بتاتے نہیں. یہ مطلب کہ 2-3 سال سے ہمارے ساتھ نا یہ معاملات چل رہے ہیں. عادل دوسرا میری نا کچھ جی جی فرمائیے آپ پہلے. جی میری دوسرا نا کچھ طبیعت بھی کچھ 2 سال سے نا کافی زیادہ ڈسٹرب ہے. مطلب کہ یکدم طبیعت نا ہاتھ پاؤں میں کھچاؤ شروع ہو جاتا ہے، یکدم طبیعت مطلب دماغ جیسے گھومنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح کچھ نا میرے ساتھ مطلب کہ 1.5-2 سال سے. عادل آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ جی سر. آپ کی ایج کتنی ہے؟ ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ سر میری ڈیٹ آف برتھ ہے 9 جنوری 1992. 92 9 جنوری 1992. اور بہن کی کیا ہے؟ سر وہ مجھ سے تقریباً 4 سال بڑی ہے. 4 سال بڑی ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے رشتے نہیں ہو رہے. ماما کا نام؟ جی سر. والدہ کا نام؟ سریہ اختر. سریہ افضل. افضل آپ کے والد ہیں؟ سریہ اختر. سریہ اختر ٹھیک ہے جی، بیٹا. والد کا نام ہے محمد افضل. تو آپ کرتے کیا ہو؟ پڑھتے ہو، نوکری کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سر میں جاب کرتا ہوں ٹیکسٹائل کمپنی میں فیصل آباد میں. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اوکے بیٹا فون رکھ دے اور ٹیلی ویژن پہ سن. شادیاں جی شاہ جی مجھے لگا ہے کہ تھوڑی سی کچھ نہ کچھ امپیکٹس ہیں. اچھا وہی انرجی، مطلب جب ہم انرجی کی بات کرتے ہیں تو ہے تو وہ براڈر ٹرم، لیکن یہ ہے کہ چونکہ انسان کے ساتھ جادو بھی تو انرجی ہوتی ہے. جی جادو تو اٹ سیلف نہیں لگا، لیکن مجھے کوئی نیگیٹو امپیکٹس نظر، حسد اس قسم کے ان کے اوپر لگے ہیں. کیونکہ مدر نیم کا امپیکٹ جب میں نے اس کو دیکھا ہے یا ان کی ڈیٹ کا، تو دونوں کے اوپر کوئی دباؤ ضرور ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی شادیاں ہوں گی نہیں، وہ ضرور ہو جائیں گی. کیونکہ میں نے 1-2 چیزیں دیکھی ہیں کچھ چیزوں کے اوپر، پڑھائی کے انرجی کے اوپر جب میں پڑھتا ہوں کوانٹم فزکس میں، تو قرآن پاک بڑی بہت خوبصورت کتاب ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کائنات کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب قرآن پاک ہے. تو سورہ البروج اگر یہ دونوں بہن بھائی 11 مرتبہ 41 ڈیز جو ہے وہ کنٹینیوشن میں سورہ بروج 41 دن پڑھنی ہے، 11 مرتبہ روز، میرا خیال ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا. 41 دن ہے، 11 دفعہ پڑھنا ہے. سورہ بروج ہے، آپ بھی پڑھیے، آپ کی بہن بھی پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا دونوں کے لیے. اور وہ جو آپ نے اپنے فزیکل سمپٹمز بتائے وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کے معاملات ہیں عادل، اس سے زیادہ اور کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے بڑی آسانی کرے گا. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور ہمارے ساتھ سید حیدر جعفری ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے اور آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا دن ہوتا ہے آپ کے ساتھ کالز پہ بات کرنے کا. سید حیدر جعفری بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی کالز انشاءاللہ تعالی جو بھی آئیں گی اور جو بھی حسب توفیق مشورہ ہوگا وہ ضرور ملے گا آپ کو. اپنا ڈیٹ آف برتھ اور اپنی والدہ کا نام جو ہے یہ ضرور بتائیے گا. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب علی. جی حکم بھائی. کتب بھائی صاحب میں محمد سلیم بول رہا ہوں چکلالہ راول پنڈی سے. جی جی. تو سب سے پہلے تو میرا اپنا مسئلہ ہے، عرصہ 10-15 سال سے شاٹیکا کا مریض ہوں، موروں کا 2 دفعہ آپریشن کروایا ہے. دوسرا ہارٹ پیشنٹ ہوں، 2 دفعہ سٹینٹ ڈال گئے ہیں، 2 اٹیک ہوئے. اچھا. دوسرا مسئلہ بیٹے کا ہے، محمد ابو زار نام ہے، 20 سال عمر ہے اس کی. ایک تو ضد بہت کرتا ہے، دوسرا اس کا میں تھوڑا سا باہر جانے کا کوئی کر رہا ہوں، ترکی بھیج رہا ہوں. کیا کرے گا؟ ترکی کیا کرنا چاہتا ہے وہ؟ پڑھنے کے لیے؟ پڑھنے کے لیے نہیں سر، وہ کاروبار یعنی کہ پیکنگ کے کام میں جا رہے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے اچھا رہے گا باہر کا ٹور یا کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دے دیجیے گا. دوسرا میری دوائی کوئی اثر نہیں کرتی، دوائیاں کھا کھا کے تنگ میں چارپائی پہ پڑا ہوں. اللہ رحم کرے. انجیکشن لگواتا ہوں تو گزارا ہوتا ہے، ورنہ حال ہو پا رہے ہو بس تکلیف. آپ کی تعلیم کتنی ہے سلیم بھائی؟ جی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ تعلیم سر میری انڈر میٹرک ہے. یار ایک آدمی ہوتا ہے فزیو تھراپسٹ، اس کو کہتے ہیں کائرو پریکٹیشنر.
फिजियोथेरेपी सर मैं نہیں فزیوتھراپسٹ نہیں, یہ کائرو رہا پریکٹیشنر ہوتا ہے, فزیوتھراپسٹ نہیں. ہوں. جی جی لاہور میں بہت ہیں کائرو پریکٹیشنر. آپ اگر پہلی دفعہ ان کے پاس چلے جاتے تو آپ کو سرجری کی بھی ضرورت نہ پڑتی. بہرحال اچھا بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ, بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے ابو ذر کی؟ بیٹے کی 18/11 یہ آپ کو کریکٹ تو نہیں بتا سکتا, 18/11/2005 ہے. 18/11/2005. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلیم بھائی آپ فون رکھیے, ٹیلی ویژن پہ سنیے. ابو ذر کا پہلے بتا دیں. پہلے ابو ذر کا بتا دیتا ہوں جی. ان کا تو تھوڑا سا اس وقت برین پریشر بڑھا ہوا ہے, ٹھیک, کیونکہ اس ڈیٹ اور اس اسٹار کے لوگوں کا کچھ 2 سال سے برین پریشر بڑھا ہوا ہے نیچرلی. اچھا اب ان کے لیے چیزیں اچھی ہیں اور مجھے لگتا ہے 2026 اور 27 ان کے لیے بہتر ہیں انشاءاللہ. اور اس نام کے اعداد جو ہے نا ابو ذر نام کے میں نے دیکھے ہیں, ان کے ساتھ اسپرچول ہیپننگس بہت ہوتی ہیں, خواب میں ظاہر میں اشارے ہوتے ہیں, ٹھیک, اور جب بھی اپنے پلانز لوگوں کی وجہ سے بدلتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے. تو اپنے دماغ سے چلیں. لسن ٹو یور ہارٹ. ٹھیک. دوسرا درود پاک کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے. ٹھیک, وہ پڑھیں. اور یہ جو سلیم صاحب کا مسئلہ ہے اس میں بھی ایک چیز میں چھوٹا سا ایک بالکل 2 لائنوں میں بتا کے تو پھر آگے چلتا ہوں. شرف الدین بصیری قصیدہ بردہ شریف, جی میں نے اس کے میریکلس نتائج دیکھے ہیں. یہ جو آپ کے فالج ہے یا آپ کے نروس سسٹم ہے یا بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ شرف الدین بصیری کو فالج ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس دور کے لوگوں نے اس کا علاج جو ہے یا ان کی ہڈیوں کا یا اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ جیسے وہ چل نہیں سکتے تھے یا اور بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. قصیدہ بردہ شریف انہوں نے اس حالت میں لکھا تھا جب ڈاکٹروں نے انہیں کہا کہ بصیری تم مدینے میں رہتے ہو, تم نے سرور انبیاء سے رجوع نہیں کیا, باقی ہر چیز سے کر لیا. اور اس نے پھر دل سے لکھا تھا. پھر انہوں نے جو لکھا اور پھر وہ سارا دن انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے اور مجھے روضہ رسول پہ لے جائے. وہ روتے روتے سو گئے. سرکار خود تشریف لائے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے کہا کہ بصیری وہ جو قصیدہ لکھا ہے وہ مجھے سناؤ. تو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں چادر کو. تو سرکار نے خواب کی حالت میں اپنی چادر ان کے اوپر ڈال دی تھی اور پھر وہ ٹھیک ہو گئے. اور وہی جو محدث تھے, وہی جو فقیہ تھے, وہ مدینہ کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح وہ قصیدہ پڑھا کرتے تھے. آج بھی اس کا اثر ہے. اور قاری خوشی محمد الازہری نے جو اس کو جس طرح پڑھا ہوا ہے, اس کو اگر یہ سننا ہی شروع کر دیں, دی الٹیمیٹ ریمیڈی موبائل اپلیکیشن ہے, وہاں پہ ان کو مل جائے گا اینڈرائڈ ایپل پہ, اس کو سننا شروع کر دیں, 15 دن سن لیں, ان کو بہت جلدی اور بہت بہتر فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بیٹے سے کہیے کہ وہ درود پاک پڑھے اور آپ نے بردہ شریف سننا ہے, اور یقین کیجئے کہ ہم نے اس کے اندر واقعی بڑے مرکز دیکھے ہیں. 7 دن سنیں, 14 دن سنیں, 21 دن سنیں, آپ کو فرق جو ہے وہ خاص طور پہ جو پیرالسس والا سلسلہ ہے نا, اس کے اوپر یہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید جو ریمیڈی دیتے ہیں وہ بھی بالکل یہی دیتے ہیں کہ وہ جو فالج والے لوگ ہیں ان کو وہ بردہ شریف دیں کہ وہ سنیں. اور 10 سال کا تقریباً تعلق تھا قلندر صفدر علی بخاری سے. اچھا. 95 سے 2005 تک. تو میں نے ان سے یہ سیکھا اور مجھے پتا ہے کہ کیا کرتا ہے. وہی شخص جس کو کہ ہم کہتے ہیں پیر کاکی تاڑ, صفدر شاہ بخاری صاحب ہیں, اور انہوں نے یہ دونوں جو وظیفے بتائے یا چلے بتائے سورہ رحمان کا, اور اس کا انتہائی کارآمد. جناب اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انتہائی محترم سید حیدر جعفری بھائی ہمارے پاس تشریف لائے, جو کہ ہم انتہائی مشکور ہیں ان کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کو مشورے دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے.